علی یا علی علی یا علی ادركني يا أبا الحسن يا علي يا علي يا علي يا علي يا علي. دیکھیے اب ایک بس جلدی جلدی اس بات کو اور مکمل کر دیا جائے کہ اس دن کرنا کیا. دیکھیے خوشی کا دن ہے، ہر وہ کام اس دن آپ کو کرنا ہے جس کا شریعت میں اجازت دی گئی ہو، جس کی انسانی ضمیر بھی اجازت دی. ایسا کوئی بھی پروگرام جس میں انحراف ہو، جو یا ابھی یا آئندہ کبھی شریعت سے متصادم ہونے والا، اس کام کو روک دینا. کچھ ہی سال پہلے اسی شہر کراچی میں 3 شعبان ایک شیعہ مومن کے علاقے سے ملحقہ ایک جگہ پر باقاعدہ 3 شعبان کو جشن کے موقع پر بعض حضرات نے ایک سازش کے تحت ایک رقاصہ و گلوکارہ کو اس پروگرام کے اندر جو بلایا گیا، اور آج کل خاص طور پہ قوال کو ہر جگہ انٹری کروائی جاتی ہے ان کی. تو بہرحال اب دیکھیے لیکن کیا کیا کہ اس علاقے کے لوگوں نے ایک براہ راست امر بالمعروف اور نہی عن المنکر کیا، اس بات کو پریشر دے کے رکوا دیا. پہلے مرحلے میں ایک آدھ دفعہ بھی ایسے پروگرام ہو جائے تو بعد میں باطل اتنا مضبوط ہو جاتا ہے وہ کھڑا نہیں جا سکتا اس کو. تو بہرحال اب خاص طور پر یہاں کہوں کہ یہاں بزرگوں کی ذمہ داری زیادہ ہے. بزرگ سارے اس معاملے میں پیچھے ہو جاتے ہیں، جوانوں کو آگے کر دیتے. جوانوں کا خون ذرا گرم ہوتا ہے، تیز ہوتا ہے، فتنے فساد کی نوبت آتی ہے. بوڑھے داڑھی والے بزرگ حضرات اگر کسی جگہ جا کر معاملے کو رکوائیں گے تو وہاں پر کسی جو مخالف پارٹی میں نوجوان ہوں گے وہ بھی ان پر اس طرح سے ہاتھ نہیں اٹھا سکتے، اور کوئی ایسے جھگڑے و فساد کی نوبت نہیں ہو سکتی. بات چیت کے ذریعے بزرگوں کو آگے بڑھنا چاہیے. تو بہرحال اب دیکھیے جس خطبہ غدیر سے ملحقہ رسول نے امر و نہی کی اتنی تاکید کی، یہ کیسے ممکن ہے کہ اسی دن ان کے اس حکم کو فراموش کر دیا جائے. تو دیکھیے نہ تو ان جو بھی تقریبات اس سلسلے میں ہوں 18 ذی الحجہ کے ذیل میں یا کسی بھی جشن کے پروگرام میں، نہ اس میں کوئی حرام ہو نہ کوئی مکروہ ہو، اور ایسا بھی کوئی مباح نہ ہو جو کل کسی فتنے اور فساد کا سبب بن جائے یا کسی حرام کام کا پیش خیمہ بن جائے. اس کو بھی احساس کرنا. اچھا اب کریں کیا؟ سب سے پہلی تو چیز یہ ہے جو ہمارے چھٹے امام فرماتے تھے کہ پروردگار عالم کا آج کے دن شکر ادا کریں اور خدا کی حمد و ثنا اس دن کریں. دوسری ذمہ داری، اب جلدی جلدی ان ذمہ داری کو بھی لکھ لیں. ہمارے 8ویں امام فرماتے ہیں کہ اس دن سب سے مسکرا کر ملیں. یہ مسکرانے کا دن، جو بھی ایک دوسرے سے مسکرا کر اس دن ملے گا خدا کی نظر کرم اس پر ہوگی، اور 1000 حاجتیں اس مسکراہٹ کی وجہ سے اس کی پوری کی جائیں گی، اور خدا موتیوں کا ایک محل، سفید موتیوں کا ایک محل جنت میں اس کو عطا کرے گا صرف مسکرا کر ملنے سے. اچھا اس دن کو عید کے دن کے طور پر بھی منانے کی بڑی تاکید آئی. ہمارے 8ویں امام یہ بات ارشاد فرماتے ہیں کہ جو بھی اس دن کو عید کے طور پر منائے گا اس کے مال میں برکت زیادہ خوب ہو جائے گی. اور اس کے علاوہ بچوں کو عیدی اور تحفے تحائف وغیرہ وہ بھی تقسیم کریں. ہمارے 8ویں امام کی سیرت تھی کہ وہ تحائف بہت تقسیم کرتے تھے آج کے روز. اور غدیر کے دن جمع ہو کر جشن منائیں. اس کا جیسے کہ ہم لوگ بھی اس موقع پر یہاں جمع ہیں، خود امیر المومنین نے جو بات اس سلسلے میں ارشاد فرمائی ہے کہ اس دن ایک دوسرے کے پاس جمع ہو تاکہ خدا تم سب کے امور کو آسان فرما دے، یعنی تمہارے سارے بگڑے کام بن جائیں گے اگر تم ایک دن جمع ہو کر اس جشن کو مناؤ. اور اس کے بعد اگلی جو ذمہ داری ہے وہ یہ ہے کہ مومنین اس دن ایک دوسرے سے عید کی طرح سے ملاقات کے لیے جائیں، جیسے عید وغیرہ میں آپ لوگ جاتے ہیں. ہمارے 8ویں امام یہ جملہ بھی ارشاد فرماتے ہیں کہ ایک دوسرے سے بلکہ وہ ملنے کی بہت تاکید کرتے تھے اور فرماتے تھے کہ قبر میں اس کے 70 نور داخل کیے جائیں گے. جو بھی اس دن ایک دوسرے سے ملنے کے لیے جائے گا اس کی قبر بہت زیادہ وسیع ہو جائے گی ایک دوسرے سے ملنے کی وجہ سے، اور روزانہ 70,000 ملائکہ اس کی قبر کے لیے زیارت کے لیے آئیں گے اور اس کو مسلسل جنت کی بشارتیں دیں گے. علماء اور مراجع ایک دوسرے سے ملاقات کے لیے جاتے ہیں. یہ آیت اللہ جعفر سبحانی ہے جو آیت اللہ شیخ جواد تبریزی سے ملاقات کے لیے پہنچے. اچھا اسی طرح سے اس دن زیارت امیر المومنین کی بڑی تاکید ہے. اس دن زیارت امیر المومنین ضرور پڑھی جائے. جو ان کی قبر مبارک پہ براہ راست جا سکے وہ وہاں جا کر اس زیارت کو انجام دے.
اور جو وہاں نہیں پہنچ سکتا وہ اپنے وطن میں بھی رہ کر اس زیارت کو پڑھ سکتا ہے، اور خاص طور پر زیارت امین اللہ کی بھی خاص طور پر بڑی تاکید آئی. اور روایت میں کہ 60 سال کے گناہ اس کے معاف ہو جاتے ہیں. اور ہمارے 8ویں امام نے تو اتنا زیادہ اس کا ثواب بتایا اس دن کا کہ اس دن یعنی جتنے شب قدر میں اور جتنے پورے رمضان میں اور جتنے شب عید میں لوگ آتش جہنم سے آزاد کیے جاتے ہیں، اس سے دگنے عید غدیر کے دن لوگ آتش جہنم سے آزاد کیے جاتے ہیں. اور ایک 2 رکعت کی نماز جو کہ ہم نے اس پہ اپنے فیس بک کے اکاؤنٹ میں بھی جو ہے لگائی تھی، وہ اس دن کے نزدیک آدھے گھنٹہ پہلے اس کا ٹائم ہے تقریباً زور سے، لیکن جو اس وقت نہیں پڑھ سکے وہ اب بھی پڑھ سکتے ہیں اس کو، اور جو اب نہ پڑھ سکیں وہ اگلے دن یا بہرحال کسی نہ کسی عنوان سے اس نماز کو پڑھ ہی لیں. کہ اگر اس طریقے سے جو اس کے اندر لکھا ہوا ہے کہ 2 رکعت کی نماز اگر کوئی پڑھ لے گا تو چھٹے امام میں جملہ ارشاد فرماتے ہیں کہ اسے 1 لاکھ حج اور 1 لاکھ عمرے کا ثواب دیا جائے گا. 1 لاکھ حج اور 1 لاکھ عمرہ. اب اتنا وقت نہیں اس کے اندر، آپ فیس بک پہ جا کے اس کا طریقہ دیکھ سکتی ہیں، وقت بہت ختم ہوتا جا رہا ہے. اور اسی طریقے سے آج کے دن کے روزے کا بڑا ثواب ہے، اور بہت سی روایت میں 60 مہینوں کے روزے یا 60 سال کے روزوں سے افضل قرار دیا گیا ہے. بہت سی روایت میں 100 مقبول حج اور 100 مقبول عمروں کا ثواب. اور ایک روایت جو ابھی آپ کے سامنے چھٹے امام کی، اس میں عید غدیر کا روزہ دنیا کی عمر کی مقدار کے روزے کے برابر، یعنی اگر انسان دنیا کی عمر کے برابر زندہ رہے اور تمام دن روزہ رکھے تو غدیر کے دن روزہ رکھنے کا ثواب اس شخص کو اتنا ہی دیا جائے گا. تو بہرحال روزے کے حوالے سے ہے. اچھا، پھر اس دن خوشبو لگانے کی بڑی تاکید آئی ہے. اس دن جو ہے آپ لوگوں کو افطاری کروائیں، اور ابھی کچھ آپ کو تبرک بھی ملے گا انشاءاللہ اس کے بعد. تو جو روز مستحب روزے سے ہیں خواتین، آپ چاہیں تو ایک دوسرے کو افطاری اس طرح سے بھی کروا سکتی ہیں، وہ تبرک کھلوا کر وہ ثواب مل جائے گا. اور اہل بیت کے دشمنوں پہ آج کے دن لعنت کریں. اور ایک اور چیز جو آپ کے انٹرسٹ کی کافی ہوگی، نیا لباس پہنے، اور اگر نیا لباس ممکن نہ ہو تو صاف ستھرا لباس. آیت اللہ شیخ جواد تبریزی تو تاکیدی مستحب سمجھتے تھے نیا لباس بنانے کو آج کے روز. اور ایک دوسرے کو مومنین مبارکباد دیں، اور یہ کہہ کر مبارکباد دیں. کچھ تو مفاتی کے اندر بھی طریقے ہیں، لیکن الحمدللہ الذی جعلنا من المتمسکین بولایت امیر المومنین والائمۃ علیہم السلام، یہ کہہ کر ایک دوسرے کو مبارکباد دیں. اور آج کے دن صدقہ دینے کی بھی بڑی تاکید آئی. 1 درہم یا 1 روپیہ صدقہ دینا آج 2 لاکھ درہم یا 2 لاکھ روپے دینے کے برابر، اتنا زیادہ ثواب. آج کے دن کثرت کے ساتھ درود پڑھنے کی بڑی تاکید آئی ہے. مومنین کو کھانا کھلانے کی بہت تاکید آئی ہے. اور 8ویں امام تو یہاں تک فرماتے ہیں کہ آج کے دن کسی کو اگر آپ نے کھانا کھلایا تو ایسا ہی ہے جیسے تمام انبیاء اور تمام صدیقین کو کھانا کھلایا. اور بہت سی روایات میں غسل کرنے کے متعلق بھی کہا گیا ہے، اور خاص طور پر اپنے اہل و عیال مومنین کے حاجت روائی کے بھی متعلق کہ مومنین کی انسان آج کے دن حاجت روائی کرے. اور دوسروں کی غلطیوں سے چشم پوشی اور درگزر آج کے دن خاص طور پر کریں، اور دوسروں کے ساتھ نیکی اور احسان کے ساتھ پیش آئیں، اور اپنے اہل و عیال پر زیادہ خرچ کریں. اس کے مال میں 8ویں امام فرماتے ہیں کہ بہت زیادہ وسعت بھی آ جائے گی. اور تحفے دینے میں خاص طور پہ وہ تحفے جو ہمارے 8ویں امام بھجوایا کرتے تھے اپنے خاص اصحاب کو، ان میں نئے کپڑے ہوتے تھے، جوتے ہوتے تھے اور انگوٹھیاں ہوتی تھیں، یہ بھجواتے تھے. اور اس سلسلے میں بڑے پیمانے پر بھی پروگرامز کرنے چاہیے. باقاعدہ ایسے سیمینار ہوں، ایران میں تو ہوتے ہیں، یہاں پہ بھی زیادہ ہونے چاہیے. ایسے ورکشاپس ہوں، ایسے علماء کے خطابات ہوں کہ جو کہ عام طور پر ان جگہوں پر ہوتے ہیں. اور کچھ والدین کے لحاظ سے بھی ذمہ داریاں ہیں کہ کم سے کم مائیں اس دن اچھا سا کھانا جسے بچے اور گھر والے شوق سے کھائیں، ایسے کھانوں پکا کے رکھیں تاکہ ان کو خوشی کا ایک احساس ہو. اور گھر کی تزئین و آرائش کے لحاظ سے بھی آج کی خصوصیت کہ گھر کو اپنے آرائش دیں تاکہ پتہ چلے کہ آج عید غدیر کا دن. اسی طرح سے بچوں کو خاص طور پر تیار کرنا،
ان کو اچھا لباس پہنانا. بچوں کے سلسلے میں ایک ذمہ داری اور ہے کہ مثلاً ان کی کوئی ڈیوٹی لگائیں کہ وہ احادیث سنائیں, کوئی تقریری ان کا جو ہے مقابلہ جو ہے وہ کروا دیں, کچھ قصیدے ان سے پڑھوائیں, کچھ ان کو انعامات دیں, اور بچوں کی شرارتوں وغیرہ سے درگزر کریں, شرارتوں سے درگزر کریں تاکہ عید کی خوشی کا احساس ان میں باقی رہے. کیونکہ یہ اس ماننے والے کا دن آپ منا رہے ہیں کہ جب ابن ملجم کو لوگوں نے رسیوں سے باندھ دیا تھا تو اسی علی نے کہا تھا کہ اس کی گرفت کو ہلکی کرو, دیکھتے نہیں کہ رسی اس کی کھال کاٹنے کو اور وہ تکلیف میں ہے. یہ اسی علی کو کا دن منایا جا رہا, تو یہاں لوگوں کی خطاؤں اور غلطیوں سے درگزر کرنا ہے. اور استاد اور معلم کے لحاظ سے بھی اس سلسلے میں ذمہ داریاں ہیں. اس موضوع پر خوش قسمتی سے یہاں تو کلاس ہی منعقد ہو گئی کہ اس سلسلے میں ضرور اس موضوع کی مناسبت سے جہاں جہاں استاد اور معلم وہ خطابات کریں. اس میں بچوں کے لحاظ سے بھی یہ ہے کہ ان کو بریفنگ دی جائے, اس دن کی اہمیت بتائی جائے, فضیلت بتائی جائے, فائدے, اعمال, تحریری و تقریری یا خطاطی وغیرہ کے مقابلے اس دن باقاعدہ جو ہے بچوں کے کروائے جائیں تاکہ احساس رہے ہوں. اس کے علاوہ کوئی پروگرام بھی ہو سکتے ہیں, منقبت وغیرہ, قصیدہ خوانی بھی ہو سکتی ہے, تبرک بھی تقسیم کروائیں, اور اس طرح سے مختلف. اور ایک عقد اخوت جو کہ مفاتی کے اندر بھی لکھا ہوا ہے کہ ایک دوسرے کے ہاتھ پر ہاتھ رکھ کے باقاعدہ دعا پڑھی جائے, جس کا نتیجہ یہ ہے کہ جب تک میں جنت میں داخل نہیں ہوں گا جب تک کہ تمہیں اپنے ساتھ نہ لے لوں گا, اور میں اپنے آج سے تم پر تمام اپنے حقوق کو معاف کرتا ہوں سوائے ملاقات کے, دعا کے اور شفاعت کے. ان تین حق میرے ذمہ میں نے تمہارے ذمہ رکھے, باقی سارے حقوق میں معاف کرتا ہوں.